بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا جادو کے بارے میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے کافر بنے بغیر جادوگر جادو نہیں کر سکتا، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ شیطان ملعون کی غرض یہ ہے کہ انسانوں کو جادو کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ مشرک بن جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کے اس واقعے کو سورہ البقرہ میں یوں ارشاد فرمایا، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں، ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی بات سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ گمراہی کی وجہ سے جادو سیکھنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کو صرف حرام تصور کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کفر ہے۔ پھر وہ سیمیاں، یہ ایک جادو کی قسم ہے، اور اس کے عمل میں لگ جاتے ہیں جبکہ وہ خالص جادو ہے۔ اسی طرح مرد کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پیدا کرنا، یا کسی عورت کی محبت یا اس کی دشمنی پیدا کرنا، اور اسی طرح کی چیزیں کرنا، جبکہ یہ سارے عمل ایسے بے معنی الفاظ سے ہوتے ہیں جن میں اکثر شرک اور گمراہی ہوتی ہے۔ جادوگر کی سزا شریعت میں قتل کرنا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہے یا کفر کے مشابہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ان سے اجتناب کیا کرو۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کا بھی ذکر کیا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور جس عمل میں دونوں جہاں کا نقصان ہے اس میں مشغول نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، حضرت بجالہ بن عبدہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے انتقال سے 1 سال پہلے ہمارے پاس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط آیا کہ ہر جادو کرنے والے مرد اور ہر جادو کرنے والی عورت کو قتل کر دو۔ حضرت وائب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے جادو کیا یا کرایا اس کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں، اور جس نے عمل نجوم یعنی غیب کی باتیں کہیں اور جس کے لیے عمل نجوم کیا گیا اس کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں، اور جس نے بدفعلی لی اور جس کے لیے بدفعلی لی گئی اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نجومی یعنی غیب کی باتیں بتانے والا اور جادوگر کافر ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، اور نمبر 2 قطع تعلق رکھنے والا، اور نمبر 3 جادو کی تصدیق کرنے والا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ منتر کرنا، حرام تعویذ کرنا اور جادو کرنا شرک ہے۔ حرام تعویذ
جس کو جاہل لوگ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے کسی کی نظر لگ گئی ہو تو وہ دور ہو جائے گی۔ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ایک جادو کی قسم یہ بھی ہے کہ کسی عورت کو اپنے خاوند کا محبوب بنانا۔ بہرحال اس کو شرک میں اس لیے شمار کیا کہ جاہلوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ چیز خدا کی تقدیر کے خلاف کام کرتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الفاظ پڑھ کر دم فرماتے تھے، اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ میں تم کو پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر زہریلے کیڑے سے اور ہر نظر لگنے والی آنکھ سے۔ اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی پر ہمیں بھروسہ ہے۔